اللہ کے گھر کے اندر آ جا، من لدن کا، اللہ کے گھر میں آ جا۔ مولا کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے مولود کعبہ، یعنی کعبہ میں پیدا ہونے والے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ارے ریزن صاف ستھری ہے کہ مولا کائنات کی ولادت پیدائش کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ کیوں؟ اس کے پیچھے مصطفیٰ کی دعا تھی کہ مولا جو تو نے مجھے سلطان نصیرہ دینا ہے وہ میرے گھر سے نہیں ہونا چاہیے، وہ مجھے تو اپنے گھر سے عطا فرما۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، وہ تو مجھے اپنے گھر سے عطا فرما۔ اور میرے شیخ وقت کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ ایک اور ایمان افروز توجیہ بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں ولادت اس لیے ہوئی، جوڑیاں تو آسمانوں پہ بنتی ہیں نا، اس کو پتا تھا کہ شادی رشتے ازدواج میں جب منسلک ہونا ہے مولا علی نے تو ہونی کن سے ہے؟ وہ شادی تو ہوئی سیدہ کائنات سے۔ کن سے ہوئی؟ سیدہ کائنات سے ہوئی شادی۔ تو اگر اس شادی کے بعد کبھی لاڈ میں پیار میں سیدہ کائنات یہی کہہ دیتی کہ میں اس گھر سے ہوں جس گھر کی قسم اللہ کھاتا ہے، یعنی میں مصطفیٰ کے گھر سے ہوں، تو کبھی لاڈ پیار سے یہی کہہ دیتی تو مولا علی ان کی ولادت ہوئی کعبہ میں۔ کہے علی اگر کبھی سیدہ کائنات لاڈ میں پیار میں یہ کہہ دیں کہ میں مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں، تو آپ بھی لاڈ پیار سے کہہ دینا کہ میں تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ تو دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے اور دلہا خدا کے گھر کا ہے۔ تو لفظ کیا ہے؟ سلطان النصیرہ۔ ادھر جو ہم نے معنی کیا تھا لفظ ولی کا، اس معنی کی تائید میں یہ آیت میں نے سنائی۔ اب وہ لفظ لے لیتے ہیں، وہ لفظ ہے نصیر۔ کیا؟ نصیر کا معنی مددگار۔ ولی کا معنی کیا کیا تھا؟ مددگار۔ نصیر کا معنی کیا ہے؟ مددگار۔ لیکن یہ جو لفظ ہے، اس لفظ پہ تھوڑا سا اگر غور کریں، ایمان افروز ایک نکتہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے یہ نہیں مانگا کہ مولا مجھے اپنی بارگاہ سے مدد دے۔ اگر یوں گویا ہوتے آقا علیہ السلام تو لفظ ہوتا من لدن کا سلطان نصرہ۔ نصر، نصر کا معنی ہے مدد۔ جیسے قرآن کی آیت ہے نصر من اللہ وفتح قریب، تو نصر کا معنی کیا ہے؟ بولیں مدد، یہ نصر کا معنی ہے۔ اسی نصر روٹ ورڈ ہے یہ، اسی سے اس میں فاعل بنتا ہے ناصر۔ ناصر کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والا۔ اب اسی سے لفظ نکلا نصیر۔ نصر، ناصر، منصور، نصیر، یہ سب ایک ہی لفظ سے بنے ہیں۔ تو نصر کا معنی مدد، ناصر کا معنی مدد کرنے والا، نصیر کا معنی بھی ہے مدد کرنے والا۔ لیکن نصیر اور ناصر ان میں فرق ہے، وہ یہ کہ ناصر کا معنی ہے مدد کرنے والا اور نصیر کا معنی ہے ہمیشہ مدد کرنے والا۔ آپ کہیں گے ہمیشہ کہاں سے نکالا؟ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے راحم، بچوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں۔ راحم، راحم کا معنی رحم کرنے والا، اور جب اللہ کے لیے بولا جائے تو وہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اسی سے آیا رحیم، اسی سے نکلا راحم۔ رحیم کا معنی مدد کرنے والا، راحم کا، اور رحیم کا معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ مدد کرنے والا۔ اسی طرح جب رمضان شریف میں آپ قاری صاحب لاتے ہیں مسجد میں قرآن پاک سنانے کے لیے، تو ساتھ یہ نہیں کہتے کہ ان کا سامع کون ہوگا؟ سامع کس کو کہتے ہیں؟ بولو، کوئی جنرل نالج آپ اپنا مضبوط رکھیں۔ جب مقرر کے سامنے بیٹھے تو اپنے جنرل نالج کا اظہار کرتے ہیں، تو سامع کسے کہتے ہیں؟ سننے والا۔ اسی سے
ایک اور لفظ بن گیا سمیع، اس کا معنی بھی سننے والا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا انہ هو السمیع البصیر، سمیع اللہ کی صفت ہے، وہ بھی سنتا ہے۔ مگر اس سامع میں اس سمیع میں فرق کیا ہے؟ یہ سامع مر گیا تو سماعت ختم ہو گئی، اور وہ سمیع فرمایا ہمیشہ ہمیشہ سننے والا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ کی صفت ہے بصیر، بصیر کا معنی ہمیشہ ہمیشہ دیکھنے والا۔ تو آپ دو ہی مثالیں کافی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے نصر نہیں مانگا، ناصر نہیں مانگا، نصیر مانگا، اس لیے کہ مولا ایسا نصیر دے جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی میری امت کی مدد کرتا رہے، سبحان اللہ۔ میری امت کی مدد کرتا رہے۔ ایسا نصیر مانگا۔ امت کی پھر مدد کب کی، اس پہ تھوڑا دو چار باتیں یہ بھی سن لیں، گفتگو کا یہ سیگمنٹ بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ واہ واہ۔ کب کی، تو آپ کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں، پچھلی چیزوں کو، تو غزوہ بدر سے ہی شروع کر لیں۔ پہلی جنگ اسلام اور کفر، حق اور باطل کا جو مارکا ہے، تو پہلے مارکے کا نام جنگ بدر ہے۔ تو جنگ بدر میں ٹوٹل کافر مارے گئے 70، مسلمان شہید ہوئے 14 تھے، اتنے ہی شہید ہوئے، تو وہ 70 مارے گئے۔ اب 70 کافروں میں سے تنہا مولا علی کی تلوار نے 39 کافر مارے۔ واہ واہ۔ کتنے؟ 39۔ اور 11 مولا علی 11 کافر مارنے میں شریک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صحابی نے، کسی مسلمان نے کسی کافر کو پکڑا ہوا تھا مگر صحیح قابو نہیں آ رہا تھا، مولا علی پاس سے گزرتے گزرتے تلوار کا وار کیا، زخمی کیا، کہاں اس کو قابو کر لو۔ تو اس طرح 11 مارنے میں شریک، اور تنہا کتنے مارے؟ 39 اور 11 بولو 50۔ ارے جب 70 میں سے تنہا 50 کافر مولا علی کی تلوار مارے تو نعرے تو علی کے لگیں گے نا، نعرے تو پھر علی کے لگیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ میرے آقا علیہ السلام پھر غزوہ بدر کے جنگ ختم ہونے کے بعد ایک سائڈ پہ نماز پڑھنے لگے۔ جبریل آ گیا اور جبریل نے آ کے عرض کیا حضور مبارک ہو جنگ جیتنے کی، آج بڑے بڑے لوگوں کی تلواروں نے جوہر دکھائے ہیں مگر لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، مگر جو جوہر علی کی تلوار نے دکھائے ہیں وہ کسی کی تلوار نے نہیں دکھائے۔ تو جنگ بدر اس کے بھی ہیلپر سلطان النصیرہ کون ہے؟ مولا علی۔ اگلی جنگ کون سی ہوئی؟ جنگ احد، اس کو بھی لے لیں۔ جنگ احد میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے لگے، کفار نے پروپوگنڈا کیا کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ پروپوگنڈا کیا تو مسلمان انہوں نے تلواریں رکھنا شروع کر دی، اور یہ کہتے ہیں کہ جن کے لیے جیتے تھے وہ ہی نہیں رہے تو اب جی کے کرنا کیا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوئی اس پورے میدان میں، دو لوگوں کی آواز آئی جن کے ساتھ پست پست حوصلے دوبارہ ان کے اندر جان آ گئی۔ ایک آواز کشتہ اس کے رسول سیدنا صدیق اکبر کی تھی، اور ایک آواز مولا علی کی تھی کہ اے کافرو تمہارے منہ میں مٹی ہو، خاک ہو، مصطفیٰ زندہ ہے، تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے ہماری لاشوں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ اس وقت پست ہوتے ہوتے حوصلے جن لوگوں کی آواز نے کیے، ان میں سے ایک آواز سلطان النصیرہ مولا کائنات کی۔ اگر اس سے بھی تھوڑا سا آگے چلیں تو آگے ایک اور مقام سنانا چاہتا ہوں سورہ احزاب سے۔ جنگ خندق ہے، آپ کو پتا ہے جنگ خندق وہ بھی ایک خاص حالات میں لڑی گئی۔ وہ حالات نئی ایک ترکیب تھی جنگ لڑنے کی، ایک صحابی نے پیش کی، غالباً سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
انہوں نے کہا کہ ہم خندق کھود کے تو جنگ لڑتے ہیں. خندق کھودی کی بڑی لمبی گہری چوڑی. تو جو عرب کے کافر تھے انہوں نے پہلی دفعہ یہ مصیبت دیکھی. خندق آپ میرے خیال میں کرال کہتے ہیں اس کو, یا ہمارے پاک آرمی کرتی. تو وہ بہت گہری تھی, چوڑی تھی, لمبی تھی. تو کافروں کے لیے یہ نئی چیز تھی, ان کے لیے اس کو عبور کرنا پرابلم بن گیا. جو بھی عبور کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اس میں اپنی ہڈی پسلی تڑوا بیٹھتا. اور جو صحابیات تھیں وہ بھی جنگ میں شریک تھی, وہی پتھر مار مار کے ان کو مار دیتے. تو کوئی شخص بھی اس کو عبور نہ کر سکا. ایک پہلوان وہ اس کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا. ان کا نام ہے عمرو بن عبد ود. وہ پار کر گیا, اور اس کے بارے میں کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ یہ 1000 پہلوان 1000 بندے کے لیے اکیلے ہی کافی ہے. وہ جب مسلمانوں کے لشکر کے سامنے گیا, اس نے سامنے جا کے للکارا, اور للکار کے کہتا, ہاں جوانوں, کوئی ہے تمہارے اندر مائی کا لال جو عمرو بن عبد ود کا مقابلہ کرے؟ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا, فرماتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار. فرمایا وہ وقت یاد کرو جب عمرو بن عبد ود کو اپنے سامنے پاک کہ تمہاری آنکھیں سفید ہو گئی تھی. اذ زاغت الابصار, کوئی نہیں اٹھا اس لشکر میں سے. جب کوئی نہ اٹھا, اس خاموشی اور سکوت کے عالم کو توڑنے والی ذات مولا علی کی تھی. آپ کھڑے ہوئے اور میرے آقا علیہ السلام بلند چبوترے پہ سائڈ پہ, کیونکہ صحابہ کرام کسی جنگ میں بھی حضور کو صف اول میں نہیں آنے دیتے تھے. عرض کرتے تھے حضور آپ الگ, آپ رہنمائی کریں, دعا کریں, آپ ہماری رہبری کریں, آپ صف اول میں نہ آئیں آقا. اور ویسے ہی اگر لیڈر ہی صف اول میں آ جائے اور وہ بعد میں ان کو نقصان ہو جائے یا شہید ہو جائیں یا مار دیے جائیں, تو ان کی جو فلسفی تھی, ان کا جو فلسفہ تھا ظلم کے خلاف اٹھنے کا, اس کا امپلیمنٹ کون کرے گا بعد میں؟ تو یہ تو پروپیگنڈا ہوتا ہے جی. وہ کنٹینر میں بیٹھے رہتے ہیں, جو ایسا کرتا ہے اس کو سیرت کی ہوا ہی نہیں لگی. میرے آقا ہر جنگ میں الگ چبوترے پر بیٹھتے, اور آپ کے گارڈ کا نام تھا فاروق اعظم, وہ پہرا دیتے تھے. آقا نے وہاں سے اشارہ کر کے فرمایا علی بیٹھ جاؤ, کسی اور کو اٹھاؤ. مولا علی شیر خدا بیٹھ گئے. جب آپ بیٹھے تو وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا ڈر گئے ہو, ہمت نہیں پڑی؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. قرآن فرماتا ہے مسلمانوں تمہارے تو دل اپنے حلق سے باہر چھل کے آنے لگے تھے. وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُّونَ. قرآن فرما رہا ہے ایمان والو تمہارے تو اس دن میرے بارے میں بھی خیالات عجیب و غریب ہو گئے تھے. اس اسنا میں دوسری دفعہ اٹھے تو مولا علی اٹھے. آقا نے پھر بٹھا دیا. پھر قرآن فرماتا جب وہ بیٹھ گئے, پورے لشکر کا حال کیا تھا؟ ہنالک ابتلی المؤمنون. مسلمان ایک سخت مشکل میں مبتلا ہو گئے, سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. یوں لگ رہا تھا جیسے زلزلے کے جھٹکے لگ رہے. اس اسنا میں دوبارہ مولا علی اٹھے. جب تیسری دفعہ آپ اٹھے تو حضور نے فرمایا آ جاؤ. اور میرے آقا بھی آپ بھی اپنے حجرے مبارک سے نیچے آئے. آ کے آپ نے اپنا امامہ مبارک مولا علی کے سر پہ رکھا, تلوار دے دی ذوالفقار, اور ساتھ ہی فرمایا علی ہوش اور جوش ان دونوں سے کام لینا. میرے آقا آپ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وہ بیوقوف ہے, اسے پتہ نہیں ہے, تو جا کے سب سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دینا. کلمہ پڑھ لو جان کی امان پاؤ گے. مولا علی عرض کرتے ہیں حضور اگر یہ اس نے قبول نہ کیا تو پھر؟ تو فرمایا پھر انتظار کرنا, وار نہیں کرنا, انتظار کرنا. وہ کیا کرتا ہے؟ اب جو لوگ دین کو صرف شدت پسندی کا ذریعہ بناتے ہیں, بات سے جب کوئی منہ سے جب کوئی زبان سے کوئی بات نکالے تو شدت پسند ہے,
انتہا پسندی، اگلے کے لیے جلی کٹی باتیں تاکہ وہ سن کے وہ بیچارہ اندر سے ٹوٹ جائے. انہوں نے اسلام کی صحیح سٹڈی نہیں کی. اسلام حالت جنگ کے اندر بھی مد مقابل کی جان لینے کی بات نہیں کرتا، مد مقابل کو اللہ کی دہلیز پر جھکانے کی بات کرتا. اس سے پرامن دین دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. تو مولا علی فرماتے ہیں پھر مولا علی چلے گئے میرے آقا اوپر اپنے چبوترے کی طرف، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تھے تو آنکھوں میں نمی آ گئی اور عرض کیا باری تعالیٰ میں دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں تھا تو تو نے میرے والد محترم لے لیے. چھوٹا سرا تھا تو پھر امی جان چلی گئیں، پھر دادا جان چلے گئے، پھر چچا جان چلے گئے. تو مجھے جو چاند کہہ کے پکارنے والے تھے، ستارہ کہہ کے پکارنے والے تھے، میرے ساتھ جو لاڈ پیار کرنے والے تھے، وہ تو سارے ایک ایک کر کے چلے گئے. میرا تو ایک ہی رہ گیا ہے. رب لا تذرنی فردا، مولا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، علی کی حفاظت کر. یہ دعا کرتے کرتے آقا اوپر چلے گئے. اب مولا علی اس کے مقابلے میں گئے، دونوں پہلوان آمنے سامنے کھڑے. اب اس نے پوچھا جوان بڑا جوش ہے تیرے اندر، 3 دفعہ دیکھا مجمع میں اٹھتے ہوئے، وہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ بڑوں کا نام ہی بتا، برادری کا نام بتا، کیا نام ہے تیرا؟ تو مولا علی نے اپنا نام بتایا. کیا؟ فرمایا میرا نام ہے علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. بولے صحیح کس کا بیٹا ہوں؟ ابو طالب علیہ السلام کا. اب یہ جو جنگ ہے نا، یہ اس کفر اور اسلام کا مارکہ ہے. اور نام جب تعارف کروایا جا رہا، تعارف تو نام اپنے ابو جان کی نسبت سے لیا جا رہا. اور جنگ کفر اور اسلام، اس کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہے. تعارف اپنے والد محترم کی وجہ سے کرایا جا رہا. اگر والد محترم مسلمان نہ ہوتے، اسلام اور کفر کے درمیان امتیازی جنگ میں ان کا تعارف کبھی نہ کروایا جاتا. تعارف اپنے والد محترم کے نام کی وجہ سے کروا دیا اور بتا دیا قیامت تک اربوں خربوں مسلمان بھی ہو جائیں، ان کو ایمان ابو طالب کے قدموں کی دھول کے صدقے ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا علی. تو پھر جب اس نے یہ سنا کہ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں تو ساتھ ہی کہتا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے ہو، وہ تو دوست تھے میرے. تو دوستوں کی اولاد تو اپنی اولاد کی طرح ہوتی ہے. تو چلو آپ کو معاف کیا، جائیں اپنے نبی سے کہیں کسی اور کو بھیجے. مولا علی نے دیکھا کہ یہ تو بڑا لائٹ لے رہا ہے. آپ نے فرمایا بدبخت، میری تلوار تیرا سر گردن سے جدا کرنے کی منتظر ہے، تو مجھے لائٹ لے رہا. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر نکالو تلوار. فرمایا تلوار نکالنے کا بھی حکم ہی نہیں ہے، ابھی حکم یہ ہے کہ تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اس نے کہا ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا ملے گا جان بخش دی جائے گی، خون معاف کر دیا جائے گا اور جنت کی بشارت. اس نے کہا یہ تقریریں تو بڑا عرصہ ہو گیا سنتے ہوئے، ہمارے ساتھ اس زبان سے بات نہیں کرنی، ہمارے ساتھ بات کرنی ہے ہتھیاروں کی زبان میں. آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ. اس نے کہا میں تیار ہوں، وار کرو. مولا علی نے فرمایا میں تو وار پہلے کبھی کرتا ہی نہیں، تجھے دعوت ہے تو وار کر. اس نے کہا جوان تو وار پہلے کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا میرا نام میری ماں نے علی رکھا ہوا ہے، میں اگر وار کر دوں تو مد مقابل دوبارہ زمین سے زندہ اٹھ ہی نہیں سکتا. تجھے وار کی دعوت دیتا ہوں، وار کر. کہیں یہ خواہشی تو اپنے سینے میں لے کے نہ چلا جائے کہ وار کرنے کا موقع ملتا تو شاید رزلٹ کچھ اور ہوتا. وار کر. اب وہ غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا. اب وہ وار کرنے لگا. مولا علی روکتے گئے. اب اس دوران پھر گرد و غبار اٹھی، پھر دور اٹھی اور دونوں پہلوان ان کی تصویر دھندلا گئی. مسلمان بھی ایسے ایسے دیکھ رہے کہ علی کون ہے، اور کافر بھی ایسے ایسے دیکھ رہے تھے کہ عمر بن عبد ود کون ہے. ایک تجسس کی کیفیت کریٹ ہو گئی. اس دھول کے دوران
मौला अली की आवाज आई, अल्लाह अकबर, ये आवाज आई। आका अपनी जगह से खड़े हो गए, फरमाया मुसलमानों मुबारक हो, अली जंग जीत चुका है। आका नजर तो नहीं आए, फरमाया नजर ना भी आए, आवाज नहीं सुनी, अली ने तकबीर पढ़ दी है। अली किसी पे तकबीर पढ़ दे, माई का लाल जिंदा जमीन से उठ नहीं सकता। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। या अली। फरमाया अली ने तकबीर पढ़ दी है। वाकई ऐसा हुआ, जब वो गर्दो गुबार छट गई तो वो जो बड़े बड़े दावे कर रहा था, उसका लोहे का हेलमेट, उसका अपना जिस्म, सवारी का जिस्म, सब कुछ दो हिस्सों में तकसीम पड़ा जमीन पर। और मौला अली अपनी तलवार जुल्फकार को जमीन से खींच के निकालने खुश हुए। आका ने फरमाया अली मुबारक हो, अगर ये तलवार तेरे हाथ में ना होती तो तलवार क्योंकि मैंने दी थी, आज तक तो सरा से भी नीचे उतर जाती। खुश हुए आका, 2 नफल पढ़े और आज उस जगह मस्जिद फतह बनी हुई है जिस जगह हुजूर ने 2 नफल पढ़े। अब रेलिवेंट बात ले लें, मुसलमानों की जो उस वक्त मुश्किल थी, कुरान फरमाता है इस जागतिल अबसार, आंखें सफेद हो गई, और बालागतिल कुलूबुल हनाजिर, दिल हलक से बाहर आ रहे थे, व तुज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, अल्लाह के बारे में ख्यालात मुख्तलिफ हो गए। हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून, मुसलमान एक आज़माइश में मुब्तला हो गए। वो सुलसिलो सिलसालन शदीदा, यूं लग रहा था जैसे जमीन को झटके लग रहे हैं। इस मुश्किल कुशा, इस मुश्किल के आलम में जिस शख्स ने आगे बढ़ के मुश्किल कुशाई की, वो मौला अली की जात है। कौन है? मौला अली। 1-2 बात और करके फिर गुफ्तगू खत्म करते हैं। ये जिंदगी में आपकी जो जाहिरी जिंदगी थी, जाहिरन जो जाहिरी जिंदगी थी, तो उस जिंदगी में कोई लम्हा ऐसा नहीं जिस लम्हे मौला अली इस्लाम की, इस्लाम के मानने वालों की मुश्किल कुशाई नहीं करते रहे। वो किसी शख्स ने आपसे पूछा भी कि हुजूर पहले खुलफा का जो दौर है वो ऐसे ऐसे गुजरा, तो आपके दौर में बड़ी प्रॉब्लम है। तो फरमाया हाँ, उनका मुशीर मैं था और मेरे मुशीर तुम हो। तो बात बताना ये मकसद है, कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जिस लम्हे आपने मुश्किल कुशाई नहीं की। अगली बात सुन लें, मैंने गुफ्तगू में ये जुमला भी बोला था कि बाद अज विसाल भी मुश्किल कुशा, हर लम्हा मुश्किल कुशा। उस ज़िमन में एक बात सुने फिर गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। वो क्या, जब आप अलैहिस्सलाम का वक्त विसाल आया तो आपने अपने शहजादों को, हसनैन करीमैन को वसीयत की कि ए हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम, जब मेरी तदफीन, जो मेरी तदफीन है, मेरे जनाजे के बाद मेरी तदफीन, उसको खुफिया रखना। इसलिए कि बड़े बड़े सूरमा मुकाबले में आए मगर पलक झपकने में मैंने बिछाड़ दिए। बड़े बड़े लोग आए मुकाबले में मगर सर तन से जुदा होते हुए एक लम्हा ना मैंने लगाया उनका। तो वो बड़े बड़े ऐसे हैं जो अपने दिलों में मेरी दुश्मनी रखते हैं, मेरा बुग़्ज़ रखते हैं, मेरी ज़िंदगी में बदला नहीं ले सके। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कब्र की बेहुरमती करें। तो मेरी कब्र, मेरी जो तदफीन है उसको क्या करना, खुफिया रखना। ऐसे ही होगा, फरमाया खुफिया रखना। अल्लाह रसूल को जब मंजूर हुआ तो वो वक्त आ जाएगा जिस वक्त ये राज अफशा कर दिया जाएगा। फिर आपकी तदफीन मुबारक खुफिया रखी गई। वक्त के साथ साथ, मुरूर ज़माना के साथ साथ, सीना दर सीना ये बात आगे चलती गई। आइमा अहले बैत अतहार के सीनों में महफूज थी। ताहा कि हारून और रशीद का दौर आ गया। हारून और रशीद का दौर आया तो वो शिकार का दिल दादा था। शिकार खेलने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल गया और देखा उसने मंजर के जंगल से एक हिरन निकला और उसके पीछे पीछे शेर है। हिरन अपने बचाव के लिए कभी इधर कभी उधर घने जंगल से निकल के बाहर आ रहा। हालांकि जानवर शेर से बचाव के लिए पतले या हल्के जंगल से घने जंगल की तरफ जाते हैं। वो घने जंगल से बाहर आ रहा है और बाहर आके एक झाड़ी के करीब बैठ गया। अब शेर भी थोड़ी दूर बैठ गया। अगर शेर चाहता
تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو اچک لیتا، مگر شیر نہیں آگے آیا۔ کافی دیر ہارون الرشید یہ دیکھتا رہا، پھر وہ پلٹ گیا واپس، جا کے محل میں سارے مشیروں کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ یہ منظر دیکھ کے آیا ہوں، تو کوئی بتا سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سب خاموش رہے۔ ایک نے کہا کہ ہم تو نہیں بتا سکتے، مگر فاطمی شہزادے حضرت امام موسیٰ الکاظم موجود ہیں، ہو سکتا ہے وہ بتا دیں، صاحب نظر ہیں وہ۔ ان کو بلایا گیا تو جب یہ ماجرا پیش کیا گیا تو وہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو نکلے، اور فرمایا ہارون الرشید لگتا ہے وہ وقت یہی ہے جب ایک راز بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ جو جھاڑی ہے نجف اشرف میں، وہ جھاڑی نہیں ہے، وہ ہمارے جد امجد مولا کائنات کا مزار مبارک ہے۔ ارے جہاں اللہ کا شیر سویا ہو، دنیا کی شیر کی کیا مجال کے کسی کی جان لے لے۔ بعد از وصال بھی ملک مشکل کشا مولا علی ہے۔ آج بھی اگر کوئی کہہ دے، اس لیے تو آقا نے فرمایا سلطان النصیرہ، نصیر کا معنی یہ ہے ہمیشہ مدد کرنے والا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے وصال کے بعد بھی دنیا کے کسی کونے سے کوئی کہہ دے یا مدد، آگے بڑھ کے اس کی بھی مدد کرتے ہیں، اس کی بھی مدد کرتے ہیں۔ آپ اپنی پاک فوج کو دیکھ لیں، پاک آرمی کو، اس میں سب سے بڑا جرت کا جو سمبل ہے، جو اعزاز دیا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نشان حیدر۔ تو نشان حیدر، یہ نشان کسی آپ کے گلی محلے کے بابا حیدر کے نام پہ نہیں رکھا گیا، یہ حیدر مولا علی کے نام پہ ہے۔ یعنی پاکستان بنانے والے ان کو بھی علم تھا کہ بہادری جرت اس کی خیرات ملتی ہی در علویت سے ہے۔ پاکستان بنانے والے کوئی دیکھ لیں، کیا نام تھا ان کا؟ محمد علی۔ جہاں بھی جرت بہادری یہ دیکھیں گے یہ خیرات ہے مولا علی کے در کی، مولا علی کے در کی۔ ماشاءاللہ، خوش آمدید، خوش آمدید۔ اور آج بھی پھر قیامت تک یہ ملک ختم تو نہیں ہونے والا، ملک سلامت رہے گا، مگر قیامت تک جو لوگ اس کی حفاظت کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے، صحیح معنوں میں ان کو خیرات جرت کی اور بہادری کی اور نڈر پن کی وہ خیرات بارگاہ علویت سے مل رہی ہے۔ اس ملک کی یا اس ملک کے رہنے والوں کی، اس ملک کے حقوق کی یا ملک کے رہنے والے لوگوں کے حقوق کی سب سے پہلی طاقتور آواز اس دھرتی پر وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی ہے۔ اس آواز کے پیچھے بھی بارگاہ علویت کی خیرات ہے، بارگاہ فاطمہ زہرا کے در کی خیرات ہے۔ جب تک یہ خیرات اس تحریک کے اوپر اس کا سایہ تنا رہے گا، کوئی اس تحریک کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تحریک آج خود کچھ نہیں ہے، یہ تو پل رہی ہے اس بارگاہ کے ٹکڑوں پر، اس بارگاہ کے ٹکڑوں پر۔ اور تحریک ہے کہ دنیا کے 96 ممالک میں اس وقت اپنا باقاعدہ نیٹ ورک قائم کر چکی ہے، باقاعدہ اتنا علمی ورثہ وراثت امت کو، قوم کو دے چکی ہے کہ 14 صدیوں میں اگر پیچھے نظر دوڑا لیں، کسی صدی کے اندر اتنا ورثہ آپ کو نہیں ملے گا جتنا ورثہ اس صدی کے اندر وقت کے مجدد ڈاکٹر طاہر القادری نے امت کو دے دیا۔ اور دیا کوئی اپنی پگڑی اونچی کرنے کے لیے نہیں، دیا صرف اس لیے اس دھرتی سے طاغوت کے پرچم سرنگو ہو جائیں، ایک ہی پرچم سب سے بلند ہو جائے، اس پرچم کا نام حسنین کریمین کے نانا پاک کا پرچم ہے۔ مجھے ہی صرف یہ ہے۔ آؤ جوانوں، حاضرین، پیچھا گفتگو تو میں ختم کر چکا ہوں، تو آؤ جوانوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں اس تحریک کا باقاعدہ حصہ بنے۔ ابھی وقت ہے، اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو پھر بڑے بڑے عرس منائیں اور برکتوں کے لیے پھر لنگر کھائیں، اور سارا وقت یہ ہے
اس کی فلسفی کو، اس کے نظریے کو اپنا کر اس کا دست و بازو بنے، اور جس منزل کی طرف وہ ہمیں بلا رہا ہے اس منزل کی طرف بڑھیں، بڑھتے جائیں اس وقت تک جب تک طاغوت کے اندھیرے چھٹ نہ جائیں اور مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی گفتگو کو میں یہاں ختم کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے سنا ہے بار بار محترم آفتاب بھائی سے کہ ابھی میں نے نماز ظہر کے بعد حجیرہ میں درس قرآن دینا ہے، تو یہاں پر اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ جو کچھ آج بارگاہ مولا کائنات ان کی بارگاہ میں ٹوٹے پوٹے الفاظ پیش کیے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، وہ اس کو قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ سے خیرات، اپنی خوشنودی کی عطا فرما دیں۔ اب میرے منہ سے کوئی لفظ نکلا تو جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اس کا اجر، اس کا ثواب محترم ضیاء بھائی کے والد محترم ان کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات میں بلندی فرمائے اور حسنین کریمین کے قدمِ شریفین میں جگہ عطا فرمائے۔ اس گھر پر سدا آپ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے رکھیں۔ تو بارے دیگر تحصیل عباس پور کے صدر، ان کا شکریہ، علماء کا، نجم و ثاقب بھائی کا، آفتاب صاحب کا، جملہ قائدین کا، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔